القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوم تاکید. تابع کی دوسری قسم تاکید ہے. وَأُ تابع عص کے حال متبورہ مقرر گرداند. اور تاکید وہ تابع ہے جو متبوع کی حالت کو ثابت کر دے در نسبت یا در شمول، نسبت کے اندر یا شمول کے اندر. تاسامِ راہ شک نہ مالت، تاکہ سننے والے کو کوئی شک نہ ہو. یہ تابع کی دوسری قسم ہے اور اس کا نام ہے تاکید. تاکید کے لفظی معنی آتے ہیں بات کو پختہ کرنا، پختہ کرنے کے معنی میں آتا ہے. اور علم نحو کی اصطلاح میں تاکید وہ تابع ہے کہ جو متبوع کی حالت کو ثابت کر دے یا تو نسبت کے اندر یا شمول کے اندر، اور اتنا پختہ طور پر ثابت کر دے کہ سننے والے کو کوئی شک باقی نہ رہے. آگے مثال لیں گے کہ وہ تاکید پر دو قسم است. تاکید کی دو قسمیں ہیں، لفظی و معنوی. پہلی قسم ہے تاکید لفظی اور دوسری قسم ہے تاکید معنوی. تاکید لفظی بتکرار لفظ است. تاکید لفظی یہ لفظ کے تکرار سے ہوتا ہے. چون زیدن زیدن قائم، جیسے کہ زیدن زیدن قائم، و ضرب ضرب زیدن، اور ضرب ضرب زیدن، و ان زیدن قائم، اور ان زیدن قائم. تو یہ تین مثالیں ہیں. پہلی مثال کے اندر تاکید لفظی ہے تکرار اسم سے، دوسری مثال ہے تاکید لفظی تکرار فعل سے، اور تیسری مثال ہے تاکید لفظی کی تکرار حرف سے. و تاکید معنوی وحش لفظ حاصل است. وحش لفظ است کہہ رہے ہیں کہ تاکید معنوی یہ 8 لفظوں سے حاصل ہوتا ہے. تو نیچے جو ہے 8 الفاظ بیان کیے گئے ہیں، ان سے تاکید معنوی حاصل ہوتا ہے. و تاکید معنوی وحش لفظ است، اور تاکید معنوی یہ 8 لفظوں سے حاصل ہوتا ہے. پہلا ہے نفسن، دوسرا ہے عینن، تیسرا ہے کلا، چوتھا ہے کلتا، پانچواں ہے کلن، اور چھٹا ہے اجمعو، ساتواں ہے اکتعو، اور آٹھواں ہے ابتعو. اور نواں ہے ابسعو. مگر جو پہلے دو ہیں یعنی نفسن اور عینن، اس کو ایک شمار کریں گے تو 8 ہی ہوں گے. تو یہ 8 یا 9 الفاظ ہیں، ان سے تاکید معنوی حاصل ہوتی ہے. یعنی لفظاً اگرچہ لفظوں کا تکرار نہیں ہوتا ہے، مگر جب ان الفاظ کو کسی جملے میں استعمال کیا جائے تو اس سے معنی کے اندر تاکید حاصل ہو جاتا ہے. مثال دے رہے ہیں چو جاءنی زید النفس، جیسے کہ جاءنی زید النفس. تو اس مثال کے اندر اگرچہ لفظوں کا تکرار نہیں ہے، مگر جب ہم معنی کریں گے کہ زید بذات خود آیا تو یہ معنی تکرار حاصل ہوگا. وجاءنی زیدانی انفسہما، وجاءنی زیدون انفسہم. کہہ رہے وہ عین لا بری قیاس کن، کہہ رہے کہ عینن کو اسی پر قیاس کر لیجیے. یعنی مثال بنا لیجیے جاءنی زید عینہ، جاءنی زیدانی عینہما، اس طرح مثال بنا لیں. اس کے بعد آگے اور مثال دے رہے ہیں وجاءنی زیدانی کلاہما والہندان کلتاہما وکلا وکلتا خازن بمثنی. کہہ رہے ہیں کہ 2 لفظ جو ہے اس میں کلا اور کلتا، یہ دونوں تثنیہ کے ساتھ خاص ہیں. یعنی کلا و کلتا تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں، مگر تثنیہ کی کس لیے خاص ہیں؟ تثنیہ ہی کی تاکید معنوی کے لیے آتے ہیں. وجاءنی القوم کلہم اجمعون واقطعون وابتعون وابسعون. بات یہاں پوری ہو گئی. آگے کہہ رہے ہیں کہ جان لیجئے، بنا کے جان لیجئے اقطعو وابتعو وابسعو اتباعا واجمعو. کہہ رہے ہیں کہ اقطعو اور ابتعو ابسعو جو تاکید معنوی کے لیے
آلیاتی ہیں، یہ جو 3 لفظ ہیں یہ اجمعو کے تابع ہیں، پس بدون اجمعو لہٰذا یہ اجمعو کے بغیر استعمال نہیں ہوتے ہیں، اور مقدم بر اجمعو نباشن، اور یہ اجمعو پر مقدم بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا فائدہ ہے، اور اس فائدے کے اندر صاحب کتاب نے بیان کیا ہے کہ جو 3 تاکید معنوی کے لفظ ہیں اقطعو اور ابتعو اور ابصعو، یہ تینوں اجمعو کے تابع ہیں، یہ نہ تو اجمعو کے بغیر استعمال ہو سکتے ہیں اور نہ اجمعو پر مقدم ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے برخلاف اجمعو یہ ان تینوں کے بغیر بھی استعمال ہو سکتا ہے اور ان تینوں پر ہمیشہ مقدم رہے گا۔ سوم بدل تیسری قسم تابع کی بدل ہے، وَأُو تابع اس کے مقصود بنسبت او باشد، بدل وہ تابع ہے کہ نسبت سے مقصود وہی ہو۔ تابع کی تیسری قسم کا نام بدل ہے۔ بدل کے لغوی معنی آتے ہیں عوض کے، اور علم نحو کے اصطلاح میں بدل اس تابع کو کہتے ہیں کہ جو نسبت سے مقصود ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب بدل ایک تابع ہے تو اس کے ساتھ اس کا متبوع کو بھی ذکر کیا جائے گا، لیکن جب بدل کو لایا جاتا ہے تو اصل مقصود اس نسبت سے یہ تابع یعنی بدل ہی ہوتا ہے، متبوع مقصود نہیں ہوتا ہے۔ وبدل بر 4 قسم اس، بدل کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے بدل الکل، دوسری قسم ہے بدل الاجتمال، تیسری قسم ہے بدل الغلط، اور چوتھی اور آخری قسم ہے بدل البعض۔ اب آگے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے بدل الکل کی تعریف کر رہے ہیں۔ بدل الکل اس کے بدل کل وہ تابع ہے کہ مدلولش کہ اس کا مدلول مبدل منہ باشد، مبدل منہ کا مدلول ہو، یعنی مبدل اور مبدل منہ سے مراد ایک ہی چیز ہو۔ چوں جاءنی زید اخوکا، جیسے کہ جاءنی زید اخوکا، اس مثال کے اندر زید یہ ہے مبدل منہ اور اخوکا یہ ہے بدل کل، تو اخوکا کا مدلول اور مبدل منہ یعنی زید کا مدلول ایک ہی ذات ہے، ایک ہی چیز ہے۔ وبدل البعض اس کے مدلولش جزء مبدل منہ باشد، اور بدل بعض وہ تابع ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا جز ہو۔ چوں ضرب زید رأسہ، جیسے کہ ضرب زید رأسہ، اس مثال کے اندر رأسہ ہے یہ بدل بعض اور رأسہ کا مدلول مبدل منہ کے مدلول کا ایک جز ہے۔ مبدل منہ زید کے اندر ہاتھ پیر سر سب داخل ہے، اور راس یعنی سر یہ زید کا ایک حصہ ہے۔ وبدل الاجتمالی اس کے مدلولش متعلق بمبدل منہ باشد، کہہ رہے کہ بدل اجتمال وہ تابع ہے کہ اس کا مدلول مبدل منہ کا متعلق ہو، یعنی بدل اجتمال کے اندر بدل اجتمال کا مدلول نہ تو مبدل منہ کا مدلول کا عین ہوتا ہے اور نہ ہی اس کا جز ہوتا ہے، بلکہ مبدل منہ کے ساتھ تعلق والی کوئی چیز ہوتی ہے، جیسے ہے صلب زید ثوبہ، اس مثال کے اندر ثوبہ یہ ہے بدل اجتمال، اور اس کا مدلول اور مبدل منہ یعنی زید کا مدلول دونوں ایک نہیں ہے، اور نہ ہی یہ اپنے مبدل منہ کا کوئی حصہ ہے، بلکہ یہ اپنے مبدل منہ زید سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ کپڑا یہ زید یا ایک انسان ہے، اس سے انسان کپڑے کو استعمال کرتا ہے، تو یہ ثوب جو کہ بدل استعمال ہے اپنے مبدل منہ سے تعلق رکھنے والی ایک چیز ہے۔ چوتھی قسم وبدل الغلط، چوتھی قسم جو بدل الغلط وہ کسے کہتے ہیں؟ آس کے بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن، بدل غلط وہ تابع ہے کہ بعد از غلط بلفظ سے جو مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کرنے کے بعد
کہ بعد از غلط بلفظ دیگر یاد کنن، کہ جو غلطی کے بعد بلفظ دیگر دوسرے لفظ سے یاد کنن ذکر کریں۔ یعنی بدل غلط کے اندر کیا ہوتا ہے کہ مبدل منہ کو غلطی سے ذکر کرنے کے بعد پھر بدل کو لایا جاتا ہے اور اس بدل کے ذریعے سے اس غلطی کا تدارک کیا جاتا ہے۔ چو مررت برجل حمار، جیسے کہ میں گزرا ایک آدمی کے پاس، نہیں میں ایک گدھا کے پاس سے گزرا۔ اس مثال کے اندر حمار یہ ہے مبدل منہ، یہ ہے حمار، یہ ہے بدل، اور یہ اپنے مبدل منہ جس کا تلفظ رجل جو مبدل منہ ہے اس کا تلفظ غلطی سے کیا گیا ہے، اس کے بعد لایا گیا ہے اپنے مبدل منہ والی غلطی کے تدارک کے لیے کہ قائل کی مراد رجل نہیں بلکہ حمار ہے۔ چہارم عطف حرف، چوتھی قسم عطف حرف ہے، یہ تابع کی چوتھی قسم ہے اور اس کا نام عطف حرف ہے۔ وَأُ تابع عز کے مقصود باشد بنسبت، اور عطف حرف وہ تابع ہے جو کہ مقصود ہو نسبت سے۔ با مطبوعش، اپنے مطبوع کے ساتھ، بعد حرف عطف کے بعد، یہ چوتھی قسم ہے تابع کی اور اس کا نام ہے عطف حرف۔ عطف حرف وہ تابع ہے جو حرف عطف کے بعد ذکر کیا جائے اور اس کا مطبوع دونوں نسبت سے مقصود ہوں۔ مثال لے رہے ہیں چو جاءنی زید و عمر، جیسے کہ جاءنی زید و عمر، اس مثال کے اندر محل استشہاد ہے عمر جو حرف عطف کے بعد آیا ہے اور اس نسبت سے مقصود ہے، اس نسبت سے جو ہے دونوں مقصود ہے، زید بھی مقصود ہے اور عمر بھی مقصود ہے۔ کہہ رہے وہ حروف عطف 10 ہیں، در فصل سوم یاد کنیم انشاءاللہ تعالی، اس کو ہم تیسری فصل کے اندر انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ کہہ رہے اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے اور اس کا دوسرا نام ہے وَأُورَ عطف نسک نیز گوین، اس کا نام ہے عطف نسک، اس کو عطف نسک بھی کہتے ہیں، چونکہ بعض جگہوں میں معطوف علیہ کے بعد معطوف ترتیب سے آتا ہے، پہلا آتا ہے، دوسرا، تیسرا، تو ایک چونکہ بالکل نظم و نسق سے آتا ہے اسی لیے اس کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ پنجم عطف بیان، پانچویں قسم عطف بیان ہے۔ وَأُ تابع اس کے غیر صفت، عطف بیان وہ تابع ہے غیر صفت جو صفت تو نہ ہو کہ مطبوع را روشن گرداند، مگر اپنے مطبوع کے حال کو روشن کر دے، واضح کر دے۔ چو اقسم باللہ ابو حفص عمر، جیسے کہ اقسم باللہ ابو حفص عمر، جس طرح صفت اپنے موصوف کے حال کو واضح کر دیتی ہے، اسی طرح عطف بیان یہ صفت تو نہیں ہوتی ہے مگر جو ہے اپنے مطبوع کے حال کو روشن واضح کر دے۔ مثال در اقسم باللہ ابو حفص عمر، اس مثال کے اندر ابو حفص یہ ہے مطبوع، یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، اور عمر ہے عطف بیان، تو عمر نے اپنے مطبوع، عمر صفت تو نہیں ہے مگر اپنے مطبوع ابو حفص کے حال کو واضح کر دیا کہ ابو حفص سے مراد ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عطف بیان یہ کنیت بھی ہو سکتا ہے اور علم بھی ہو سکتا ہے، لیکن کنیت عالم میں جو زیادہ مشہور ہوگا اسی کو عطف بیان بنایا جائے گا۔ تو اس مثال کے اندر چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عالم سے زیادہ مشہور ہے، اس لیے اس میں ہم نے عمر کو عطف بیان بنایا۔ کہہ رہے وقت ہے کہ وعلم مشہور ترباشد، اس وقت عمر اس وقت جو ہے عطف بیان بنے گا جب وہ عالم میں زیادہ مشہور ہو۔ وجانی زید ابو عمر،
وقتے کے بکنیت مشہور تر باشد اور کنیت اس مثال کے اندر زیدن جو ہے یہ ہے مطبوع اور ابو عمرن جو کہ کنیت ہے یہ بن رہا ہے عطف بیان. تو پچھلی والی مثال کے اندر عالم عطف بیان بنا تھا اور اس مثال کے اندر کنیت عطف بیان بن رہا ہے. کب کنیت کا عطف بیان بنے گا؟ وقتے کے بکنیت مشہور تر باشد، اس وقت جب کوئی کنیت سے زیادہ مشہور ہو.